بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیبیٹ ٹائم میں خوش آمدید۔ ڈیبیٹ ٹائم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران طاہر صاحب۔ انہوں نے اپنا ٹاپک بھیجا ہے مجھے ایک ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیبیٹ ٹائم از اوور، ناؤ اٹ از ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف بلڈی سسٹم، عمران خان از دا فیوچر۔ تو یہ ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈی سسٹم ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور بحث و مباحثہ جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے، اور عمران خان جو ہے وہ فیوچر ہے۔ تو اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کامران طاہر صاحب سے۔ السلام علیکم کامران صاحب، بتائیے گا سسٹم کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر سسٹم کے جو خلاف ہے نا، عمران خان نے نہیں سسٹم لانا، یہ آپ نے میں نے لینا جو گھر بیٹھے ہیں۔ اس نے کیا کرنا ہے؟ عمران خان نے سسٹم تھوڑی لائے گا، یہ لوگ لاتے ہیں۔ ہم جیسے تو باہر کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم تو صرف گفتار کے غازی ہیں۔ یہ ہمارے اپنے کام کرنے، سسٹم اس نے نہیں چینج کرنا، وہ ناگزیر ہے۔ وہ تو بیچارہ ہمارے لیے کام کرے گا، اس کو ضائع کر دیں گے، کوئی بندہ آئے گا نہیں، نہ کبھی سسٹم کی 70 سال پہلے بات ہوئی، نہ 70 سال بعد بات ہوئے گی۔ تو یہ آپ نے لانا سسٹم، آپ ویٹ نہ کریں کہ وہ لائے گا۔ وہ خان ہے، ایک بندہ ہے، باقی بندے لاتے ہوتے ہیں سسٹم، عوام لاتی ہوتی ہے، گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، مارے کھانی پڑتی ہیں۔ نہ آپ میں حوصلہ نہ ہمارے، گفتار کے غازی ہیں، کرتے رہو بحث۔ اس لیے میں نے کہا ڈیبیٹ ٹائم از اوور، پریکٹیکل کریں، پریکٹیکل آئیں۔ سسٹم کے لیے جان لڑانی پڑتی ہے پوری، تو وہ کر لیں۔ عمران خان نے کچھ نہیں کرنا، یہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں، آپ اس کو وہ چھوڑ دیں، وہ کیا گیا کیا نہیں ہے، اس نے شعور دے دیا، بہت بڑی بات ہے، اس کا کام ختم ہو گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ خان صاحب نے آپ کو شعور دے دیا ہے، شعور کا کیا تقاضا ہے کہ کیا عمران خان کو اکیلا چھوڑ دیں اب؟ اچھا جی، جو بلڈی سسٹم کہہ رہے ہیں نا، یہ میں آپ کے جو منہ میں الفاظ ہے میں وہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ گھما پھرا کے جو سننا چاہتے ہیں میں وہ بول نہیں سکتا، سیدھی بات ہے۔ میں نے اپنے کام پہ رہنا ہے، اب آپ کو مطمئن کرنا میری ڈیوٹی نہیں ہے کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق وہ بات کروں جو آپ کو سمجھ لگے، وہ آپ قبول کریں، اور جو میں آپ کی مرضی کے مطابق بات نہیں کروں تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے، وہ سسٹم ہے۔ بلڈی سسٹم کی میں نے یہ بات کی تھی، دیکھیں سمجھیں اس بات کو کہ ہم جہاد کو چھوڑ چکے ہیں۔ بیٹھ کے باتیں سارا غازی جتنی مرضی کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک سسٹم ہے، اللہ کا اقتدار ہے، اللہ کی حاکمیت ہے۔ یہ جو گورے لوگ ہیں، ان لوگوں نے اپنا سسٹم چلایا، وہ کہتے ہیں ہمارا سود کا سسٹم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یہ باقی جو چیزیں ہیں ان کی مہرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ مسجدیں جتنی مرضی خوبصورت بنا لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ نماز پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انڈیویجولی جو مرضی کرو، لیکن سسٹم حاکمیت ہماری ہے۔ یہ حاکمیت کی جنگ ہے، حاکمیت اللہ کی، اقتدار اللہ کا۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ بالکل ہے نا، وہ جو مغرب والے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو اگر یہ سسٹم چینج کرنا ہے، نظام کی بات کرتے ہیں، تو بھئی آپ طالبان والا نظام لائیں۔ جو انہوں نے جہاد کیا، جو بھوکے ننگے تھے، دے ہیو نتھنگ ٹو لوز، لیکن انہوں نے جہاد کیا اور آپ کے سامنے معجزہ ہوا، اور انہوں نے کافروں کو مار بھگایا۔ وہ ایمان ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، غیر اللہ سے کوئی چیز نہیں، اس کا یقین، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین، اور اس کے اوپر کامیابی کا راستہ نبی کا طریقہ، اور کوئی سسٹم نہیں ہے، نہ کوئی اور۔ اب بحث، تمام بحثیں ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، تمام قرآن شریف کے بعد تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو ہمارا سسٹم یہ ہے جو لوگ بالکل نہیں چاہتے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں نواز شریف زرداری، میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ کو نا، آپ کو مزہ آتا ہے عمران خان کے خلاف، جنہوں نے لوٹا ان کو کبھی گردن سے پکڑنے کی کوشش کی آپ نے؟ صرف یہ کہہ دینے سے جناب وہ تو ہے خراب، چھوڑو۔ کیوں بھائی چھوڑو؟ کیوں چھوڑیں بھائی؟ ہمارا گھر لوٹا گیا ہے، آپ بھی چھوڑ دیں۔ آپ چھوڑ رہے ہیں، ہم تو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی سوچ جو ہے نا، اس کو آپ کو صحیح تعمیری کرنے کی حساب ہے کہ جو چیزیں انہوں نے، یہ ذاتی انہوں نے جرم نہیں کیے، انہوں نے قومی مجرم ہے، قوم کے مجھے نسلیں خراب کر دی ہیں، اور آپ ایسے ہی کہنے سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ آپ جیسے لوگ، میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس طرح کی بات کر کے اتنے سمجھدار ہوتے کہ آپ اس طرح کی بات کر کے عمران خان کی بات کریں۔ میں کیوں کروں؟ عمران خان کا کردار ختم ہو چکا ہے، شعور دے دیا ہوا ہے، اس نے بتا دیا کہ بھائی جان پیچھے جو ہے نا اصل بندہ کون ہے، کون یہ سسٹم کو چلا رہا ہے۔ 70 سال سے انتخابات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، عمران خان ووٹ آئے، عمران خان تو لایا گیا ہے، سب کو لایا گیا ہے، اس کا توڑ اسلام ہے۔ کوئی بات نہیں کرتا جہاد کی۔ آپ نے کتنی دفعہ بات، اپنے کتنے بھی ٹاپک پہ آپ نے کوئی جہاد کی بات کی ہے؟ جب آپ نے نہیں کی تو پھر آپ سسٹم کی والی جو اہم ٹاپک پہ بات کرنے کی ہمارا بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم اس اہم ٹاپک کے اوپر بات کریں۔ آپ پہلے اس کو سمجھیں، طالبان کا اسلام سمجھیں، جنہوں نے اپنی ایمان کی وجہ سے جو کافروں کو شکست دی،
ان کے پاس کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, ان کے پاس کوئی وار میدان نہیں تھا, پورا تورا بورا بنایا, لیکن وہ جہاد کے اوپر انہوں نے اللہ کے اوپر بھروسہ کیا. اور آپ کے سامنے اس صدی کا سب سے بڑا موضوع ہے, امریکہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گیا آپ کے سامنے. اور آپ کس سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ یہ سسٹم ہے نا, میں نے لانا ہے. آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے, اللہ کی وحدانیت پہ یقین کرے, نبی کے طریقے پہ عمل کر کے. اب ہم نمازیں پڑھنے چاہیے, ٹھیک ہے, ہمارا انڈیویجول چیز ہے, لیکن جو صحابہ کرام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ماہی, یعنی کہ آپ نے جتنے جو انبیاء کرام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہی تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں تبلیغ کی, یہ رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں بھی حصہ لیا, جہاد میں بھی حصہ لیا. بیٹھے بیٹھے باتوں سے کوئی سسٹم نہ ہم بات کر سکتے ہیں, سسٹم کی نام سسٹم میں بہتری لا سکتے ہیں. آپ آئیں, بات بڑھیں, اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے تو آپ بالکل آپ آ سکتے ہیں اس کے اندر. پھر آپ سسٹم کی بات کرتے ہیں, اچھے بھی لگتے ہیں. خالی باتوں سے, کہنے سے, مائنڈ سے بات سے باہر نکالنے سے آپ کیا کہتے ہیں, یہ سب وقت کا ضیاع ہے, ڈیبیٹیبل ہے, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. عمل کے اوپر, اور عمل سے بنتی ہے زندگی, جہنم بھی اور جنت بھی. عمل کریں گے تو بھائی اس کا حل بھی ہوگا. بغیر عملی لوگ سالی باتوں سے ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے, میں نے سسٹم لانا ہے, اگر چینج کرنا ہے تو باتوں سے نہیں, وہی اللہ کی حکمیت سے. اور اس میں کوئی بحث کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. آلریڈی ہر چیز بنی بنائی قرآن شریف کی زندگی. آپ صرف قرآن کھولیں تو عمل کریں, اللہ بہتری کرے گا. اللہ کی دنیا ہے, اللہ ہی نہیں کرنا ہے, اللہ ہی کر سکتے ہیں. میں اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ اور دنیا کا سب سے آسان ترین کام ہے تنقید کرنا. مکھی پورے جسم کو چھوڑ کے زخم پہ بیٹھتی ہے, تنقید کرے جو مزہ بھی آتا ہے, یو ٹرن باہر سے باہر نکالتے رہو. سر یہ کہاں پھنس گئے ہیں؟ یہ بحث بھی شیطانی عمل ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیا ملاوٹ سے معافی ہے, ذخیرہ اندوزی سے بچتے ہیں. اور سر ان باتوں میں تو بڑے بڑے قوموں پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے ہیں. ہم تو امت رسول میں اللہ کے اس سے بچے ہوئے ہیں, امت رسول ہونے کی وجہ سے. تو ہمیں آپ اپنے اعمال, اپنے گرمان میں دیکھیں, چینج یور سیلف. آپ چینج ہو, میں چینج ہوں اکارڈنگلی. اور مزید نظام کی باتیں والی باتیں میرے خیال میں لا حاصل ہیں, وقت کا ضیاع ہے. مجھے بھی مطلب میں بیٹھا ہوں تو میری چھوٹی سی عقل نے یہ کیا کہ حاکمیت اللہ کی ہے, جو اس بات پہ کرے گا وہ خاموش مجاہد اپنا کام کر رہے ہیں. میرے آپ سے نہیں, وہ کام کر رہے ہیں. اللہ بہتر کرے گا, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کا سسٹم ہے, اللہ نے پوری دنیا بنائی, وہی اس بات وہی ذمہ دار ہے. ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے, نہیں تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے لے گا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اس شعور کا جو خان صاحب نے آپ کو دیا ہے اس کا کیا تقاضا ہے, کہ اس کے پیش نظر اب کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. آپ نے اتنی زیادہ لمبی تقریر اس میں کی ہے اور کوئی آپ نے پریکٹیکلی نہیں بتایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور بہت سے موضوعات ہیں آپ کے جو آپ نے ڈسکس کیے ہیں, وہ کویشچنیبل ہیں, ان کے اوپر بہت سارے سوال ہیں. جہاد کی آپ نے بات کی ہے کہ ہم جہاد چھوڑ چکے ہیں. جہاد کب شروع کیا تھا, کس کے خلاف شروع کیا تھا, کس نے شروع کیا تھا؟ یہ تو خان صاحب نے آپ کے ذہن میں بٹھایا ہوا ہے نا. جہاد خود جا کے وہ کرسی کے اوپر بیٹھ گیا, ویل چیئر والی, معذوروں والی کرسی کے اوپر. 9 مئی کو اس کو کرسی سے اٹھایا گیا اور آج تک وہ دوبارہ کرسی کے اوپر نہیں بیٹھا. شکر کریں کہ اس کی معذوری جو ہے وہ ختم ہو گئی. یہ جہاد کے اوپر نکلا تھا, جا کے ویل چیئر کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ گیا وہ. اور دوسرا آپ نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے, اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپر سے آئے گا حکومت کرنے کے لیے یا اقتدار حاصل کرنے کے لیے. بندوں کے ذریعے اقتدار آتا ہے نا, اس کے بندے جو ہیں. تو اب اگر آپ عمران خان کو آ گیا اقتدار میں تو آپ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ لے کے آیا. شہباز شریف آ گیا تو آپ کہتے ہیں نہیں وہ شیطان لے کے آیا. تو اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے کہ اقتدار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے کس ملک کے اوپر جو ہے وہ حاصل کیا. یہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے نا, آپ اپنے فیوریٹ جو ہوتے ہیں ان کو تو آپ کہہ دیتے ہیں جی وہ تو اللہ کے حکم کے اوپر چل رہے ہیں. جو آپ کے مخالفین ہیں وہ آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ تو شیطان کے اس کے اوپر چل رہے ہیں. تو آپ مانتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بٹھایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے نا, تو جس کو چاہے بٹھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کو کرسی کے اوپر. طالبان والا نظام آپ لانا چاہتے ہیں. آپ کے خان صاحب نے تو کبھی نہیں آج تک یہ بات کی طالبان والا نظام لے کے آئیں. طالبان نے جو ہے وہ جہاد کیا, کس کے خلاف جہاد کیا؟ وہ امریکہ کے خلاف. یہاں کون سا امریکہ ہمارے سر کے اوپر فوجی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو یہاں سے نکال دیں. تو مختصراً یہ کہ خان صاحب نے کب کہا ہے کہ ہم طالبان والا نظام یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں, جس نے آپ کو شعور دیا ہے. تو یہ تقاضا ہے آپ کے شعور کا جو خان صاحب نے دیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان والا نظام لانا چاہیے, جس کو کہ خان صاحب نے کبھی اون ہی نہیں کیا. اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اس نے آپ کو شعور دے دیا, اس کا کام ختم ہو گیا ہے. تو اب خان صاحب کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ اس کا کام تو ختم ہو گیا ہے. جا کے چین سے جو ہے وہ بانسری بجائیں کہیں بیٹھ کے, وہ اب کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ وہ تو ابھی بھی کرسی کے تقاضوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح مجھے اقتدار دیا جائے, مجھ سے بات کی جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو کہہ رہے ہیں میرے سے بات نہیں کی جا رہی, مجھ سے بات کریں. پھر کس لیے؟
کام تو اس کا ختم ہو گیا ہے، جا کے اب چین کریں گئی کسی اور ملک کو دیکھیں جہاں پہ ان کی ضرورت ہے، جہاں پہ انہوں نے شعور دینا ہے، بے شعور قوم جس ملک میں رہتی ہے وہاں چلے جائیں، ان کی تبلیغ کریں جا کے، ان کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور ہر چیز اللہ کی طرف سے اور اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے بڑی اپنی جو اپنے اعمال ہیں ان کی جواب دہی سے آپ نے جان چھڑانے والی بات کر لی ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے۔ آپ تو میرے خیال میں کسی اپنے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیا ہیں آپ؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جب اپنا آپ سے جب پوچھا جائے گا اپنے اعمال کے بارے میں تو آپ کہیں گے جی اللہ کی مرضی سے ہوتا رہا سب کچھ، تو میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں کس چیز کا جو ہے وہ جواب دوں؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے لوٹا ہے اس کو کیوں چھوڑیں، اور میں کہتا ہوں جی چھوڑ دیں۔ میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیں؟ میں نے کب میری آپ کی گفتگو ہوئی ہے جب میں نے آپ سے کہا ہو کہ جی یہ جو چور ہیں لٹیرے ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں؟ میں اب پوچھتا ہوں آپ سے کہ آپ نے کیوں چھوڑا ان کو؟ کیوں چھوڑا ان کو جنہوں نے لوٹا؟ یہ کہ ان کی ذاتی انہوں نے کرپشن نہیں کی، یہ ہمارا پیسہ لوٹا گیا ہے، آپ نے کیوں چھوڑا ان کو؟ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ خان صاحب جو ہے وہ کدھر ہیں جو کہتے ہیں جی ایک ارب لا کے فلاں کے منہ کے اوپر ماریں گے اور ایک ارب لا کے باہر سے لوٹو وہ فلاں کام میں لگا دیں گے؟ تو کدھر گیا وہ آپ کا جو دعوے تو آپ کے بڑے بڑے؟ تو میں آپ کو نہیں کہتا کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی چھوڑیں ان کو، میں نہیں کہہ رہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں چھوڑا آپ نے؟ آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ان کو۔ اب آپ جو ہے وہ باتیں بنا رہے ہیں، عمل کرنے سے آپ کہتے ہیں جی نظام جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو بھائی میری بات جو ہے وہ آپ برا نہیں منائیے گا، میں نے آپ سے شروع میں یہی پوچھا ہے کہ عمران خان نے جو آپ کو شعور دیا ہے اس کا کیا تقاضا ہے میرے بھائی؟ اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کرنا چاہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ تلوار لے کے نکل کھڑا ہوں بازار میں اور لوگوں کی گردیں اڑانا شروع کر دوں، آگے لگانے شروع کر دوں، توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دوں؟ اور دوسرا آپ نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ بحث مباحثے جو ہے اس کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں عملی طور پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو نکما ہوں نا، میں تو یہاں پہ بیٹھا ہوں ایسے ہی بات چیت کر رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو گئے ہیں اس میں۔ تو اصل میں آپ کو کیا شعور دیا گیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوئی بتائیں تو صحیح نا، کہ ہم نے باہر نکل کے اینٹ اٹھا لینی ہے، ہم نے باہر نکل کے جو ہے وہ تلواریں اٹھا لینی ہیں، ہم نے بندوق اٹھانی ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح کرنا ہے کیا ہے میرے بھائی آپ نے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے اپنا کام پورا کرنا ہے ورنہ اللہ کسی اور سے لے لے گا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، کسی اور سے نہیں لے رہا اللہ کام؟ تو اللہ کسی اور سے کام لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ غلط کر رہا ہے۔ آپ پھر وہی جو ہے وہ ساری ذمہ داری آپ اللہ کے اوپر ڈال رہے ہیں، اپنے جو عمل ہیں آپ کے غلط یا صحیح سب کا ذمہ دار آپ اللہ تعالیٰ کو ہی ٹھہرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ کرنے والا ہے، ہم نہیں کریں گے تو کسی اور کے ذریعے سے لے لے گا۔ تو اس کا مطلب کسی اور کے ذریعے سے، وہ آپ سے تو کام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، کسی اور کے ذریعے سے لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کام۔ تو یہ کام جو اللہ تعالیٰ کے کرنے کے لیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑ دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے آپ کو کوئی پیغام نہیں آیا اوپر سے، اور جو آپ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور آپ نے کہا جی جہاد کی آپ نے کتنی دفعہ بات کی ہے، تو جہاد کی میں نے کئی دفعہ بات کی ہے۔ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں جی یہ شیطانی عمل ہے۔ جہاد کے بارے میں بات کروں گا تو آپ اس شیطانی عمل میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں، ادروائز کہہ رہے ہیں جی نہیں جی یہ تو بے مباحثہ جو ہے کرنا یہ بھی شیطانی عمل ہے۔ تو آپ اس بارے میں جو ہے وہ بحث کرنا چاہتے ہیں جہاد کے بارے میں؟ آپ مجھے بتائیں اس کے بارے میں، ابھی بات کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ بات کریں، مجھے بتائیں یہ ساری چیزیں جو آپ نے اب اتنی جو ہے وہ موضوعات اکٹھے پیش کیے ہیں تو اس کی کیا آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں؟ اب انہوں نے یہ ٹیکسٹ میسج کیا ہے کہ پلیز فالو ٹیچنگ آف اسلام، یعنی کہ ان کے پاس اب وائس نوٹس میں کچھ نہیں بچا، جو انہوں نے اتنی لمبی اسپیچ کی، اتنے زیادہ کویشچن ہمارے سامنے ریز کیے، اب ان کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فالو ٹیچنگ آف اسلام، یعنی کہ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ جیسے وہ کہاوت ہے کہ دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، تو ایسی بات تو نہیں ہو سکتی۔ یقینی بات ہے انہوں نے قرآن پڑھا ہوگا، کامران طاہر صاحب نے، جو ہمیں کہہ رہے ہیں قرآن کی تعلیمات سے بھی آگاہ ہوں گے، لیکن ہمیں کنوے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں کہ کامران صاحب سے بھی معذرت کے ساتھ آپ میری بات کا برا مت منائیے گا، آپ کے پاس کوئی اگر علم ہے قرآن کا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اس کو، آپ اتنے جو ہے وہ بخیل ہیں اس معاملے میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کم ہو جائے گا، اور یہ بھی ایک قسم کی خیانت ہے کہ آپ کے پاس کوئی علم ہے
جان بوجھ کے آپ لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فالو ٹیچنگ آف اسلام، اور اگر یہی بات آپ شروع میں کہہ دیتے تو یہ سارا جو آپ کا جو شیطانی عمل تھا اس سے جو ہے وہ ہم بچ جاتے۔ تو مہربانی کر کے اگر آپ نے آئندہ کوئی ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، جیسے میں ابھی آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں نا جہاد کے بارے میں کبھی میں نے کسی سے بات نہیں کی، آ جائیں، آپ نے اسلام پڑھا ہوا ہے نا، تو آ جائیں، پھر لوگوں کو بتائیں جہاد کے بارے میں کہ جہاد جو ہے دونوں طرف جو ہے وہ جہاد کے دعوے ہو رہے ہیں، اور کافر جو ہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جہاد کر رہے ہیں، یا مسلمان کہہ رہے ہیں جی، ظاہر ہے جب جہاد ہوتا ہے ایک طرف کفار ہوتے ہیں ایک طرف مسلمان ہوتے ہیں، دونوں طرف مسلمان ہوں تو کویشچن مارک ہے کہ کیا دونوں طرف کافر ہیں، کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ جہاد کے بارے میں بات کرنی ہے، اگلا ٹاپک جو ہے وہ جہاد کے بارے میں آپ کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ نے آج نہ میرے سے جو بات کرنی ہے وہ جہاد کے موضوع کے اوپر بات کرنی ہے، اور آپ نے بھاگنا نہیں ہے، اسکپ نہیں کرنا، اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے راہ فرار اختیار نہیں کرنی۔ تو ناظرین، آج کا ڈیبیٹ ٹائم دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ بھی ڈیبیٹ ٹائم میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دکھائے جانے والے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔